بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم والعزت بالليل۔ رات میں پڑھنے پڑھانے اور نصیحت کرنے کا بیان۔ جس طریقے سے دن میں پڑھنا اور پڑھانا اور لوگوں کو نصیحت کرنا درست اور صحیح ہے، ایسے ہی اگر ضرورت پیش آ جائے تو رات میں بھی پڑھنے اور پڑھانے کا اور بعض نصیحت کا کام کرنا درست اور صحیح ہے۔ یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت کرنا ہے کہ ضرورت ہو تو رات میں بھی پڑھنے اور پڑھانے کا کام کیا جا سکتا ہے، رات میں بھی بعض نصیحت کا کام کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کا ماحول ہے، عموماً لوگ کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور مدرسوں میں جو جلسے ہوتے ہیں، بعض نصیحت کی مجلسیں ہوتی ہیں، وہ عموماً رات کے وقت ہوتے ہیں، کیونکہ دن میں لوگ مصروف رہتے ہیں، کاموں کو چھوڑنے میں دشواری ہوتی ہے، رات میں فرصت اور فراغت ہوتی ہے، اس لیے رات میں لوگ پڑھتے ہیں، رات کے اندر یہ مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رات میں جلسے کرنا، بعض نصیحت کی مجلسیں منعقد کرنا، یا جیسے ہمارے مدارس میں، بڑے مدارس میں اسباق کی زیادتی کی وجہ سے دن کے ساتھ ساتھ رات میں بھی اسباق پڑھائے جاتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھاتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات میں یہی بتا رہے ہیں کہ ضرورت ہو تو رات میں بھی یہ کام کیے جا سکتے ہیں۔ سمجھئے؟ باب العلم والعزت باللیل، رات میں پڑھنے اور پڑھانے اور نصیحت کرنے کا بیان۔ اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت لے کر کے آئے ہیں۔ اس روایت میں یہ ہے کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہوئے حسب معمول۔ پیغمبر علیہ السلام کا معمول تھا کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اور بیویوں سے بات چیت کر کے اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر آرام فرمایا کرتے تھے، سو جاتے تھے، اور پھر رات کے اخیر حصے میں اٹھتے تھے اور تہجد ادا فرماتے تھے۔ تو اسی معمول کے مطابق ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، ماذا انزل اللیلۃ من الفتن، آج کی اس رات میں کیسے کیسے فتنے اتارے گئے۔ دیکھو، فتنے اترنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس رات میں عملاً فتنے آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کا وجود یہ اس امت کے اور فتنوں کے درمیان آڑ۔ پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں امت پر کوئی فتنہ نہیں آ سکتا۔ تو آج کی رات میں کیسے کیسے فتنے اتارے گئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عملاً اس رات کے اندر فتنے آ گئے ہیں، فتنے نہیں ہے۔ اس رات میں فتنے اترنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں وہ فتنے دکھائے گئے، یعنی جو فتنے آپ کے بعد امت پر آنے والے ہیں قیامت تک، اس وقت خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان فتنوں کی صورت مثالی دکھائی گئی کہ یہ فتنے ہیں
آپ کی امت کے اوپر اتارے جائیں۔ تو وہ جو آپ کو صورت مثالی اس رات میں فتنوں کی دکھائی گئی ہے، اسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے اترنے اور انزال سے تعبیر کیا کہ آج فتنے اتارے گئے۔ ٹھیک ہے، یا پھر یہ مطلب ہے کہ فتنے تو صورت مثالی میں صاف صاف نہیں دکھائے گئے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا، اور اس خواب کی تعبیر تھی امت پر بھاری فتنوں کا آ جانا۔ تو چونکہ اس رات میں خواب دکھا، اس لیے آپ نے کیا کہ آج کی رات کے اندر کیسے کیسے بڑے فتنے نازل کیے گئے اتارے، ورنہ عملاً اس رات کے اندر کوئی فتنہ نہیں اترا تھا۔ حضور کی پوری زندگی کے اندر مسلمانوں پر ایسا کوئی فتنہ نہیں آیا۔ یا پھر اس رات میں فتنے اترنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر آنے والے ان فتنوں سے ان فرشتوں کو آگاہ کیا جو فرشتے زمینی نظام چلانے پر معمور ہیں۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ان تمام فتنوں کی تفصیل بتا دی اور ان کو ذمہ سپرد کر دیا کہ دنیا میں کس طریقے کے حالات اور واقعات پیش آنے۔ تو فرشتوں کو اطلاع دینے اور ذمہ داری سپرد کرنے کو انزال سے تعبیر کیا کہ آج کی رات کے اندر فتنے اترے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سے اٹھ کر، نیند سے بیدار ہو کر یہ فرمایا، ماذا انزل اللیلۃ من الفتن، آج کی رات میں کیسے کیسے بڑے فتنے اتارے گئے، وماذا فتح من الخزائن، اور کیسے کیسے خزانوں کے دہانے کھولے گئے۔ خزائن سے مراد یا تو یہاں پر اللہ کی رحمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت پر کس کس طرح رحمت کے دریا بہائے جائیں گے، وہ تفصیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی۔ اور خزائن سے مراد یہاں قیصر و کسریٰ کے خزائن بھی ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کو دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ اس وقت جو دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں اور طاقتیں ہیں جو بڑے خزانوں کی مالک ہیں، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ ان سلطنتوں کو، ان حکومتوں کو اور ان خزانوں کو آپ کی امت فتح کر لے گی، اور یہ حکومتیں اور خزانے ان قریب آپ کی امت کے قبضے میں اور تسلط میں آ جائیں گے۔ بات سمجھ میں آگے بھائی؟ سبحان اللہ، ماذا انزل اللیلۃ من الفتن وماذا فتح من الخزائن، کیسے کیسے بڑے فتنے آج کی رات میں اتارے گئے اور کیسے کیسے خزانوں کے دہانے کھولے گئے۔ ایقظوا صواحب الحجر، حجر حجرے کی جمع ہے کمرہ، جگا دو کمرے والیوں کو۔ یہاں کمرے والیوں سے مراد پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات، مسجد نبوی کے برابر میں برابر یہ کہ بعد دیگر ازواج مطہرات کے کمرے ہوتے تھے۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھاری حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں قیام کی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ جلدی سے تمام کمرے والیوں کو اٹھا دو، ان کو جگا دو، جگا رہے ان کو تاکہ وہ عبادت کریں اٹھ کر۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ دنیا میں جو فتنے آنے والے ہیں ان تمام فتنوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، رجوع الی اللہ، انابت الی اللہ، اللہ کی طرف توجہ ہو۔ آپ نے فتنوں کی خبر دی اور ازواج مطہرات کو بیدار کرنے کا فرمایا۔
کہ جلدی سے عبادت اور انابت کے اندر لگ جائیں تو فتنوں سے حفاظت ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں آنے والے تمام فتنوں سے امت مسلمہ کے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، واحد راستہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا، انابت اللہ، اللہ سے زاری اور تضرع کرنا اور اللہ سے دعائیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایقظوا صواحب الحجر، جگا دو حجرے والیوں کو، فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بس بہت سی وہ عورتیں جو دنیا میں لباس پہنے ہوئے ہیں وہ قیامت میں ننگی ہیں۔ یعنی جو آدمی مرد ہو یا عورت اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لباس استعمال نہیں کرے گا بلکہ فیشن کے نام پر ننگے پن کو اختیار کرے گا، ایسے شخص کو جو سزائیں ہوں گی ان سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ اس کو قیامت کے دن ننگا کر دیا جائے۔ جوزی بمثل ما عمل، جیسا عمل کیا ویسی ہی سزا اس کو دی۔ دنیا میں اس کو کہا تھا کہ اپنے جسم کو ڈھانپو، لیکن ڈھانپا نہیں، ننگا رہا، تو اب وہاں وہ چاہے گا کہ مجھے لباس ملے، لیکن لباس نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کو ننگا کیا جائے گا۔ تو جو مرد ہو یا عورت دنیا میں فیشن کے نام پر بدن کے ان حصوں کو کھولتے ہیں، شریعت ان کو چھپانے کے لیے ہوتی ہے، تو ان کی بن جملہ سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہوگی کہ قیامت کے دن بھرے میدان میں تمام لوگوں کے سامنے ان کو ننگا کر کے دکھایا جائے گا تاکہ وہ ذلت اور رسوائی کا شکار بنے اور ان کو تکلیف پہنچے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب دیکھو یہ بات کہ لباس پورا پورا پہننا چاہیے، ننگے پن سے بچنا چاہیے، یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت میں تہجد کے وقت میں ارشاد فرمایا۔ یہی ترجمہ بات کہ پیغمبر علیہ السلام نے رات میں نصیحت فرمائی۔ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اگر ضرورت ہو تو رات میں بھی سبق پڑھایا جا سکتا ہے، رات میں بھی سبق سنا اور سنایا جا سکتا ہے، اور رات میں بھی لوگوں کو واعظ و نصیحت کی جا سکتی ہے۔ سمجھیے، یہ واعظ و نصیحت اور پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ اول لیل کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور آخر لیل کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ اس واقعے کے اندر یہ نصیحت کا معاملہ آخر لیل کے اندر پیش آیا ہے اور کہیں کہیں اول لیل کے اندر پیش آتا، جیسے اگلے ابواب کے اندر اس کی تفصیل آئی۔ بات سمجھ میں آگے؟ چلیے آگے۔ وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سالم وابي بكر ابن سليمان سمری بالعلم۔ دیکھو سمر کے معنی آتے ہیں رات میں بات چیت کرنا، قصہ گوئی کرنا۔ پہلے زمانے میں یہ واقعہ تھا اور یہ عادت اور رواج کہ رات کو بوڑھے بوڑھیاں اپنے بچوں کو جمع کر کے اور قصے کہانیاں سناتے تھے، بے مقصد، جھوٹے بھیڑیوں کا قصہ، شیر کا قصہ، ڈائر کا قصہ، فلاں کا قصہ، فلاں کا قصہ۔ منشا کیا ہوتا تھا؟ بچوں کا ذہن پٹانا۔ جی تو وہ سب چیزیں تو بیکار ہیں، لیکن اگر گھر والوں کی دل جوئی کے لیے یا علمی اور دینی فائدے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد رات میں کچھ بات چیت کی جائے تو وہ جائز، بے مقصد باتیں کرنا تو ناجائز، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو پسند نہیں فرماتے تھے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو پسند نہیں فرماتے، یعنی بے مقصد بات۔ لیکن اگر کوئی علمی مقصد ہو
کوئی دینی مقصد ہو تو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے پڑھنے پڑھانے کا، سبق کا سلسلہ، مطالعے کا سلسلہ، تکرار کا سلسلہ یا وعظ و نصیحت کا سلسلہ قائم کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسا کرنا جائز اور درست ہے، صحیح ہے، سمجھ گئے؟ باب الصبر باللیل، رات میں صبر اور قصہ گوئی کا بیان، رات میں بات چیت کرنے کا بیان، لیکن یہ بات چیت جس کی اجازت دی جا رہی ہے یہ علمی اور دینی بات چیت ہے، فضول بکواس اور دنیا کی بے ضرورت باتیں اس میں شامل نہیں ہیں، ان کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی دینی بات آپ کو کرنے کا موڈ نہیں ہے یا موقع نہیں ہے یا آپ کی دلچسپی نہیں ہے تو بس عشاء کی نماز پڑھو اور خاموشی سے سو جاؤ تاکہ تہجد میں یا کم سے کم فجر میں نماز کے وقت بیدار ہو سکیں آسانی کے ساتھ۔ باب الصبر بالعلم، رات میں علمی باتیں کرنے کا بیان۔ دیکھیے حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں صلی لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فی آخر حیاتہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اخیر زمانے میں ہم کو عشاء کی نماز پڑھائی۔ فلما سلم، جب آپ نے سلام پھیر دیا، قالا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ارأیتکم لیلتکم ھذہ، کیا تم اپنی اس رات کو دیکھ رہے ہو؟ فإن رأس مئة سنة منها، اس لیے کہ اس رات کے 100 سال پورے ہونے پر کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جو اب روح زمین پر ہے۔ ہماری بات، اس روایت کا مفہوم بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اب اس پر اشکال ہوا، 100 سال کیا 1400 سال ہو گئے، دنیا تو الحمدللہ اب تک ختم نہیں ہوئی۔ اس کو اچھی طرح سمجھو، یہ اشکال جو ہے اس حدیث کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اس حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ختم ہونے کی اطلاع نہیں دی۔ یہ مطلب نہیں حدیث کا کہ 100 سال پورے ہوتے ہوتے دنیا ختم ہو جائے گی، بلکہ اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی عمروں کے چھوٹا ہونے کی بات کہی کہ پچھلی امتوں کے اندر بڑی بڑی عمریں ہوتی تھی، 100 سال کا، 150 سال کا، 400 سال کا، 500 سال کا۔ اس امت کی عمریں اتنی نہیں، چنانچہ حدیث میں ہے اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کے لوگوں کی بالعموم جو عمریں ہوں گی وہ 60 اور 70 کے درمیان، وہ اقلہم من یجوز ذالک، ایسے لوگ بہت کم ہوں گے جو 70 کی حد کو پار کریں۔ تو یہاں مطلب یہ اس حدیث کا ہے کہ یہ قرن ختم ہو جائے گا، ایک نسل ختم ہو جائے گا، یعنی اس کی نسلیں لمبی لمبی نہیں چلیں گی۔ 100 سال کے اندر ایک نسل ختم ہو کے دوسری نسل آ جائے گی، ایک قرن ختم ہو کے دوسرا قرن شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں اس قرن کے خاتمے کی اطلاع ہے، دنیا کے خاتمے کی اطلاع نہیں ہے، لہٰذا کوئی اشکال نہیں۔ ہماری بات، اب دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد صحابہ سے بات کی نا، ان کو ایک بات بتائی، مسئلہ ثابت ہو گیا کہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے سبق پڑھا سکتے ہیں، سبق پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ اور تکرار کر سکتے ہیں، اور وعظ و نصیحت کی مجلس اگر چاہیں تو منعقد کر سکتے ہیں۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بیت خالتی میمونہ بنت الحارث۔ یہ روایت بخاری شریف کے اندر 7-8 مرتبہ تقریباً آئی، اس کو
पूरा खुलासा ज़हन में। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्ही वालिदा बहने, यानी अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला उम्मुल मुमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की भांजी। इनको ये शौक़ पैदा हुआ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहज्जुद की मिक़दार और कैफियत मालूम हो जाए, ताकि मैं भी उतनी ही मिक़दार में और उसी कैफियत से तहज्जुद पढ़ा करूँ। अब जो फ़राइज़ हैं वो तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में अदा फरमाते थे, सब देखते थे, लेकिन तहज्जुद रात में पढ़ी जाती है और घर में पढ़ी जाती है, तो आम लोग उसको नहीं देख सकते, अहले खाना ही देख सकते। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला मुंतज़िर रहे, किसी और बीवी के घर तो जा नहीं सकते थे, रात को क़याम नहीं कर सकते थे क्योंकि गैर महरम कैसे रुकेगा किसी के घर। लेकिन खाला चूँकि माँ की तरह होती है, कोई पर्दा नहीं होता, कोई परहेज़ नहीं होता, अल-खालत बिमंज़िलतिल उम, तो इंतज़ार में रहे कि जिस दिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम हज़रत मैमूना के मकान पर होगा, उस दिन मैं वहीं रुक कर के हुज़ूर की तहज्जुद करूँ। चुनांचे जिस दिन वो बारी आई तो ये पहुँच गए। अब अगर ये जागते रहते और अपना जागना जाहिर करते तो एक तो इन दोनों को, हुज़ूर को और हुज़ूर की अहलिया को तकल्लुफ़ होता अपने मामलात के सिलसिले में, और फिर इनकी रियायत में वो भी जागते तो इनका मकसद पूरा ना होता। तो इन्होंने अपने आप को सोता हुआ जाहिर किया, आँखें बंद करके लेट गए जैसे सो रहा हूँ, सो नहीं रहे, इसलिए कि सो जाते तो जिसने जो सोया उसने खोया, जो जागता है वही पाता है, जो सोता है वो नहीं पाता। सो जाते तो मकसद बहुत हो जाता, तो सोने की सूरत बनाकर लेट गए। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपने कामों से फारिग होकर के लेट गए, सो गए। कुछ देर के बाद आप उठे और आपने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। जैसे ही हुज़ूर उठे और तहज्जुद की नमाज में मशगूल हो गए, तो अब ये सो तो रहे नहीं थे, ये भी जल्दी से उठे और वज़ू करके हुज़ूर के साथ तहज्जुद में शरीक हो गए। छोटे उम्र के हैं, ये मसला इनको मालूम नहीं था कि इमाम के साथ अकेला मुक़्तदी दाईं जानिब खड़ा हो या बाईं जानिब खड़ा हो। मसला ये है कि दाहिनी जानिब खड़ा हो इमाम के, लेकिन ये बाईं जानिब खड़े हो गए। तो नमाज ही में हुज़ूर ने ऐसे हाथ लाकर इनका कान पकड़ के पीछे को घुमाकर इधर सीधी जानिब खड़ा कर लिया। इनका मकसद ये देखना चाहते थे कितनी तहज्जुद पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं। तो ये दोनों चीज़ें देखने के लिए हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ इन्होंने क़याम किया। उसी वाक़े को बयान करवा रहे थे। नमाज तो अलग अलग पढ़ रही थी जी, नमाज तो अलग अलग पढ़ रही थी। नहीं, इब्तिदा में पढ़ रहे थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में इन्होंने नमाज पढ़ी, इसलिए कि अगर ये अलहदा अपनी नमाज पढ़ते तो हुज़ूर इनको इधर से खड़ा करके इधर न लाते। इधर खड़े हो या इधर खड़े हो, ये मसला जब है जब दोनों की नमाज एक हो। अगर ये अपनी नमाज अलहदा पढ़ रहा है, ये अपनी नमाज अलहदा पढ़ रहा है, तो फिर तो इधर भी खड़े हो सकते हैं। उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में नमाज शुरू की और तहज्जुद की नमाज तदाई के साथ बाकायदा जमात का ऐलान और एहतमाम हो, ये दुरुस्त नहीं। लेकिन कोई आदमी तहज्जुद पढ़ने के लिए अकेला खड़ा हो गया और उसके साथ एक दो आदमी बग़ैर किसी तदाई के जमात में शरीक हो जाए, उसकी इब्तिदा भी नियत करके खड़े हो जाएँ, तो इसमें कोई हर्ज की बात। हाँ, तहज्जुद की नमाज के लिए तदाई करना, ऐलान करना, बाकायदा इज्तिमा का अहतमाम करना, ये ममनूअ है। यहाँ न तदाई है
نہ حضور نے ان کو کہا ہے نہ بلایا ہے، اپنے من سے جا کر کھڑے ہوئے۔ اور آج بھی اس طرح تہجد پڑھنے والے کے ساتھ کوئی آدمی اگر کھڑا ہو جائے اور جماعت کی شکل بن جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ بات سمجھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات گزاری اپنی خالہ حضرت میمونہ بنت حارث کے مکان پر جو پیغمبر علیہ السلام کی زوج طاہرہ ہیں، وکان النبی، اور پیغمبر علیہ السلام اس رات میں انہی کے پاس قیام فرماتے۔ فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھی۔ ثم جاء الی منزلہ، پھر حضرت اپنے مکان پر تشریف لائے۔ فصلی 4 رکعات، اور آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی۔ یہ 4 رکعت تہجد کی نماز نہیں، یہ عشاء کی سنت ہے۔ عشاء کے اندر 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، 2 غیر مؤکدہ ہیں۔ یہی 4 رکعتیں عشاء کی سنت، 2 مؤکدہ اور 2 غیر مؤکدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ پھر آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی۔ ثم نام، پھر آپ سو گئے۔ ثم قام، پھر آپ اٹھے۔ ثم قال، پھر فرمایا نام الغلیم، بچو سو گیا۔ یہ غلام کی تصویر ہے غلیم، یہ نا بچو سو گیا، یعنی پوچھا ہے جو بچہ ہمارا مہمان آیا سو گیا۔ او کلمۃ تشبیہ، تو یہ لفظ کہا یا اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ کہا، یعنی آپ نے یہ تحقیق کی کہ بچہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے۔ ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے۔ فقمت عن یسارہ، تو میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ فجعلنی عن یمینہ، تو آپ نے مجھے داہنی طرف کھڑا کر دیا۔ فصلی 5 رکعات، دیکھو فجعلنی عن یمینہ، آپ نے مجھے داہنی طرف کھڑا کیا۔ نصیحت اور تعلیم زبان سے بھی ہوتی ہے اور عمل سے بھی ہوتی ہے۔ یہاں آپ نے زبان سے تو تعلیم نہیں دی، عمل سے تعلیم دی کہ پکڑ کے ادھر سے ادھر لائے۔ تو گویا عمل سے یہ مسئلہ بتایا کہ امام کے ساتھ جب اکیلا مقتدی ہو تو اس کو بائیں جانب نہیں بلکہ دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے۔ تو عمل سے تعلیم فرمائی، تعلیم کو ثبوت تو ہوا، تو مسئلہ معلوم ہو گیا کہ رات میں بھی کیا کر سکتے ہیں، واضح و نصیحت کر سکتے ہیں، پڑھنے پڑھانے کا کام کر سکتے ہیں۔ ثم صلی رکعتین، پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ حتی نام، یہاں پھر سو گئے۔ حتی سمعت غطیتہ او خطیتہ، یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی۔ دیکھو خطیت اور غطیت دونوں خراٹوں کو بولا جاتا ہے، بس فرق ابتدا اور انتہا کا ہے۔ ایک کیفیت کو خطیت سے تعبیر کرتے ہیں، کیفیت کو غطیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ راوی کو شک ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے غطیت کہا تھا یا خطیت کہا تھا، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے کہ آپ سوئے اور سونے میں جو آواز نکلتی ہے ناک کے نتنوں سے، جس کو ہماری اردو زبان کے اندر خراٹے کہا جاتا ہے، اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے آواز نکلنے لگی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ خراٹے اور آواز جو ہوتی ہے کبھی تو یہ ہلکی ہوتی ہے اور کبھی بہت تیز ہوتی ہے۔ کسی کو ہلکے ہلکے آتے ہیں اور کسی کو اتنے زور کے خراٹے آتے ہیں تو اس کمرے میں کوئی دوسرا سو نہیں سکتا۔ تو اگر معمول کے مطابق ہو تو اس کو غطیت یا خطیت کہتے ہیں، اور بہت زوردار ہو تو اس کو نفیر کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ثم خرج الی الصلاۃ، پھر حضور نماز کے لیے تشریف لے گئے، یعنی گھر سے اٹھ کر مسجد نبوی تشریف لے گئے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے۔ باب حفظ العلم، باب حفظ العلم، علم کی حفاظت اور یاد کرنے کا بیان۔ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ صرف پڑھو مت نہیں، جو پڑھو اسے یاد بھی کرو۔ چنانچہ پیچھے آپ نے روایت پڑھ لی نا کتاب الایمان کے اندر کہ جب وقت آپ کی خدمت
خدمت میں آیا تھا دین کی معلومات حاصل کرنے کے لیے، تو آپ نے ان کو پڑھا کر فارغ کر کے جب چھٹی دے کے گھر بھیجا تھا تو کیا فرمایا تھا؟ احفظوهن واخبروا بهن من وراءهن، کہ جو کچھ تم نے یہاں سیکھا اور پڑھا ہے اسے یاد کرو، اس لیے کہ یاد کرو گے تو پڑھنے کا فائدہ ہے، اور یاد نہیں کرو تو یہ کہتے چھلنی میں پانی بھرنا، بھرتے رہو نکلتا رہے گا، بھرتے رہو نکلتا رہے گا، شام کو جب آپ اپنا یہ عمل بند کرو گے تو آپ کی چھلنی جیسے پہلے خالی تھی جیسے خالی تھی۔ تو یاد کرنا ضروری ہے، یاد کرنا مفید ہے، صرف پڑھ لینا یہ مفید نہیں ہے۔ جب تک یاد نہ کرو، یاد کرنے کی کوشش نہ کرو تو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے یاد کرنے کی محنت کرو۔ یہ جو آج کل عام شکوہ ہے کہ اب پہلے جیسے فضلاء تیار نہیں ہو رہے ہیں، پہلے جیسے علماء تیار نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب یاد کرنے اور کرانے کا سلسلہ تقریباً مٹ سا رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں رابطے مدارس اسلامیہ کا چند سال پہلے اجلاس ہوا تھا، اس میں اساتذہ دارالعلوم اور ہندوستان بھر کے مختلف علماء کی تقاریر نصیحتیں تھیں، تو حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر میں تقریر کی، تو حضرت نے اسی مسئلے پر کہ آج کل استعداد پختہ کیوں نہیں، قابل طلبہ کیوں تیار ہو کر نہیں نکل رہے ہیں، اس کی وجوہات پر روشنی ڈالی، تو اس میں یہ بیان فرمایا تھا کہ اب چونکہ اساتذہ نے تقریریں کرنے پر زیادہ زور دینا شروع کر دیا، حالانکہ سال اول، سال دو اور سال سو خاص طور پر یہ جماعتیں تقریر کی جماعتیں نہیں، یہ جماعتیں سننے اور سنانے کی جماعتیں، اس لیے حضرت نے اس وقت یہ تجویز فرمایا تھا کہ لازمی طور پر مدرسوں میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ سال سوم یا چہارم تک ہر کتاب کا سبق باقاعدہ سنا جانا چاہیے، اس لیے کہ جب سبق سنا جائے گا تو اب دل چاہے نہ چاہے طالب علم یاد کرے گا۔ اب جب اسے پتہ ہے کہ سنانا تو ہے نہیں، استاد محترم تشریف لائیں گے، عافیہ کا گھنٹہ ہو یا قبولی کا گھنٹہ ہو یا نور العزا کا گھنٹہ ہو، 1 گھنٹے تک حضرت خوب لچھے دار تقریر فرمائیں گے، اور تقریر کے بعد ہم کتاب ایک طرف تو رکھ کے چلے آئیں گے، تو کیوں یاد کرے گا؟ اس لیے کام نہیں ہو رہا، اس لیے اچھے طلبہ تیار نہیں ہو رہے، جیسے قابل لوگ ہونے چاہیے بتائیں ویسے قابلیت کے لوگ نہیں مل پا رہے، تو اس کی وجہ کیا؟ یاد نہ کرنا، تو جب یاد نہیں کریں گے تو پڑھنے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے یاد کرو۔ یہ جو ہمارے یہاں طلباء کی مجبوریوں اور معاشی کمزوریوں کی بنیاد پر مدرسوں سے کتابیں دینے کا رواج ہے، اس کا غلط فائدہ طلباء اٹھا رہے ہیں، یہ مدد تھی لیکن اس کا استحصال کر رہے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ مدرسے کی کتاب وہ مدرسے میں رکھ دی، آئے اور پڑھ کے چلے گئے۔ ارے بھائی اسی لیے ضروری ہے کہ ممکن ہو، کوشش ہو تو اپنے کورس کی نصاب کی تمام کتابیں خود خریدو، مدرسہ آپ کو دے بھی رہا پھر بھی خود خریدو، اس لیے کہ جب آپ کی اپنی کتاب ہے تو آپ اسے کہیں ڈال کے نہیں آئیں گے، پیسے لگے نا آپ کے، تو اسے اپنے پاس محفوظ رکھیں گے، اور جب کتاب آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہے، آپ کی الماری میں رکھی ہوئی ہے، آپ کے ڈیسک پر رکھی ہوئی ہے، آپ کے تکیے پر رکھی ہوئی ہے، تو کبھی نہ کبھی تو آپ کا دل متوجہ ہو گیا، رکھ کے چلو اٹھا کر کے دیکھ سے پڑھو، اور جب کتاب ہی گھر میں نہیں ہے، مدرسے کی کتاب تو مدرسے والوں نے لے لی، ظاہر بات ہے سال پورا وہ لے لیں گے، تو اب آپ مطالعہ کب کریں گے؟ اس لیے خاص طور سے میں اپنے طلباء سے گزارش کر رہا ہوں کہ اتنا خرچ کرتے ہیں، موبائل خریدتے ہیں، یہ خریدتے ہیں، وہ خریدتے ہیں،
اب غربت کے باوجود بھی پہلے جیسی تنگی اور تنگدستی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے غریب سے غریب طلبہ اور گھرانوں کے اندر بھی اتنی گنجائش ہے کہ وہ کچھ کتابیں اگر ایک کر کے خریدنا چاہیں تو خرید سکتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے اپنے تمام طلبہ سے کہ کتابیں خریدنے کا ذوق بناؤ۔ جب کتابیں خریدو گی تو ایک دن پڑھو گی بھی، اور جب گھر میں کتاب ہی نہیں ہے کیا پڑھیں؟ فارسی کا مطلع داشتہ بکار آئے، کوئی چیز گھر میں رکھی ہوئی ہے تو کبھی نہ کبھی کام آئی جائے گی، اور گھر میں ہے ہی نہیں۔ کیسی معمولی سے معمولی چیز ہو، آپ روز گوشت پکاتے ہیں، بہترین پنیر پکاتے ہیں، فلاں پکاتے ہیں، دال رکھی روز آتے ہی نہیں، آپ دال تو رکھی بس کچن کے اندر، لیکن کسی دن گوشت لانے کا موقع نہیں ملا، کوئی کھائے نہیں، تو اگر ہے تو پک تو جائے گی وہ، اور اگر ہے ہی نہیں تو چٹنی کھانی پڑے گی۔ اس لیے داشتہ بکار آئے، رکھی ہوئی چیز کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ تو کتابیں گھر میں رکھی ہوگی، ہمارے کمرے میں رکھی ہوگی تو کبھی نہ کبھی کام آئیں گی نا، مطالعہ کرنے کبھی نہ کبھی تو ذہن آئے گا، کچھ نہ کچھ تو یاد ہوگا۔ اس لیے کتابیں خرید، مطالعے کا شوق۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر اپنی یادداشت اور قوت حافظہ کو بڑھانا چاہتے ہو تو مطالعے کی کثرت کرو۔ کثرت مطالعہ یہ قوت حافظہ کو بڑھاتا، اور قلت مطالعے سے قوت حافظہ گھٹتی ہے اور کم ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یاد کرنے کی کوشش کرو۔ یہی بات امام بخاری یہاں پر رہا ہے کہ بہت ساری باتیں تم نے پڑھ لی لیکن پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، جو پڑھ رہے ہو اس کو یاد کرنے کا اہتمام کرو تو کچھ فائدہ۔ باب حفظ العلم، علم کو محفوظ کرنے اور یاد کرنے کا بیان۔ چلیے روایت پڑھیے۔ قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر ماضی کا سیوا، اکثر یکثر اکثار کے معنی کثرت کرنا اور زیادتی کرنا۔ دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں ہی بعض لوگوں کی طرف سے ان پر یہ اشکال ہوا تھا، کیونکہ صحابہ تو اور بھی ہیں، اور صحابہ بھی حضور کی مجلس میں رہتے تھے، لیکن اور تو اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے، آپ بہت ساری حدیثیں بیان کرتے، تو آپ کو علیحدہ سے تو حضور پڑھاتے نہیں تھے، تو آپ ہی کو اتنی ساری حدیثیں کیوں یاد ہے؟ بھائی وہی بخاری کا سبق یہ سن رہا، وہ یہ سن رہا، وہ یہ سن رہا، تو اس کو زیادہ تقریر یاد ہے، اس کو کم تقریر، یہ کیا بات ہے؟ جو سب نے سنا تو سب کو برابر یاد ہونا چاہیے۔ یہ اعتراض لوگ کرتے تھے کچھ کہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں کہاں سے لاتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا کہ دیکھو بھائی، پہلی بات تو یہ سنو کہ حدیث شوق میں بیان نہیں کرتا۔ اس آج کے زمانے کے اندر لوگ شوق میں تقریر کرتے ہیں، اپنے کو بڑا مقرر جنانے کے لیے تقریر کرتے ہیں، لوگوں میں واہ واہ ہو جائے اس لیے تقریر کرتے ہیں، اور نہ بھی کہو تب بھی کرتے ہیں، نہ بھی کہو تب بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں بڑے مقرر صاحب ہیں جی، آدھا گھنٹے کے لیے کہو تو 2 گھنٹے کرتے ہیں۔ ایسا شوق نہیں ہے مجھے مقرر بننے کا یا محدث بننے کا، میں تو صرف اللہ کے ڈر میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ جن لوگوں کو ہدایت کی باتیں، دین کی باتیں، علم کی باتیں معلوم ہوں اور وہ اس کو چھپا کر کے بیٹھ جائیں، لوگوں تک نہ پہنچائیں، تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا، اور اللہ رحمت اور محبت کے ساتھ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ حدیث ہے، مجھے یاد ہے، اگر نہ بتاؤں تو قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی۔ اس پکڑ سے بچنے کے لیے حدیث بیان کرتا ہوں۔ مجھے محدث بننے کا یا مقرر بننے کا یا اپنے کو بڑا عالم کہلانے کا شوق الحمدللہ نہیں۔ پہلے تو یہ تمہید بیان، پھر اس کے بعد اصل بات بتائی کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار تو عام تھا، کوئی بھی آئے
जो भी आता था वो सुनता था, लेकिन जो आएगा वही तो सुनेगा, जो आएगा नहीं वो कैसे सुनेगा। दौरे में दाखिला ले रखा 55 बच्चों ने। अब 55 अगर आएंगे तो 55 को बात याद होगी कि हमने बुखारी में क्या पढ़ा, तिरमिज़ी में क्या पढ़ा, नसई में क्या पढ़ा, मुस्लिम में क्या पढ़ा। और जो गंडेदार आएगा, आज आ गया, कल नहीं आया, परसों आ गया, कल से छुट्टी कर दी, तो आई बात है तो उसे सारी बातें कहाँ याद होंगी। सहाबा किराम का मामूल भी हाज़िरी के सिलसिले में यही था, यानी हर सहाबी हुजूर की दरसगाह में हर रोज़ हाजिर नहीं होते थे। हमारे यहाँ तो तलबा बदशौक़ी की वजह से, बदज़ौक़ी की वजह से और इल्म की अहमियत जितनी होनी चाहिए उतनी अहमियत न होने की वजह से गैर हाज़िरी करते हैं, जो मज़मूम हालत है, काबिल नफ़रत और बुरी बात है। सहाबा किराम की जो गैर हाज़िरी हुजूर की दरसगाह होती थी वो बदज़ौक़ी, बदशौक़ी या इल्म की अहमियत न समझने की वजह से नहीं होती थी, इससे तो सहाबा बहुत बरी थी, बल्कि उनकी गैर हाज़िरियाँ मजबूरी की बुनियाद पर होती। हमारे ज़माने के अंदर तलबा को मजबूरी नहीं है, उनके घर वाले उनको तमाम फ़िक्रों से, जिम्मेदारियों से आज़ाद करके मदरसे में भेजते हैं। ये जब गैर हाज़िरी करता है तो शैतानियत में करता है, ज़रूरत में नहीं करता। लेकिन सहाबा किराम की अक्सरियत तो वो थी जिनको दीन सीखने का मौका जवानी और बुढ़ापे में, यानी मुकम्मल 100% उमूर खाना की जिम्मेदारियाँ उन पर थी और उसी के साथ उनको दीन भी सीखना था। अब वो 24 घंटे सारे सहाबा अगर हुजूर की दरसगाह में बैठ जाते, ऐसी सूरत के अंदर जाहिर है कि दुनिया का निज़ाम खलल पजीर हो जाता। इसलिए सहाबा किराम में से हर सहाबी रोज़ाना हाजिर नहीं होता, अपने काम पे भी जाते थे, फुर्सत तो आते भी थे। और बाद लोगों ने बारियाँ भी मुतय्यन कर रखी थी, जैसे हज़रत उमर का वाक़या आप हज़रात ने पढ़ रखा है कि एक सहाबी से हज़रत उमर ने अपना पैक्ट कर रखा था कि देखो भाई, एक दिन तो तुम्हारे भी जानवर और अपने भी जानवर मैं जंगल में ले जाऊंगा चराने के लिए, और उस दिन पूरे दिन आप हुजूर की मजलिस में हाजिर हैं, जो कुछ हुजूर फरमाएंगे उसको याद करना है और शाम को मुझे बता देना है। अगले दिन मेरे और अपने जानवर लेके आप जाओगे और मैं हुजूर की खिदमत में रहूँगा और जो कुछ हुजूर बताएंगे उसको याद करूँगा और शाम को तुम्हें सिखा दूँगा। इस तरह सहाबा किराम ने तरतीब बना रखी थी, तो वो पढ़ते भी थे और दुनिया की सारी जिम्मेदारियों को भी निभाते थे। तिजारत भी करते थे, बागों में काश्त भी करते थे, जिहाद को भी जाते थे, तो हर वक्त उन सब का रहना मुमकिन नहीं था। लेकिन अबू हुरैरा फरमाते हैं कि भाई हमारा हाल तो ये था, माँ दस्तार न डाले मुँह पेश न डाले। पगड़ी होगी तभी तो ये सोचेंगे कि यूँ लपेटें, कि यूँ लपेटें, इधर से लपेटें, जब पगड़ी नहीं। माँ हेश न डाले मुँह हेश न डाले, न कुछ पास पल्ले है न उसकी हिफाजत की फिक्र है। जिस पे होगी वही तो सोचेगा इस जेब में रखूँ या इस जेब में रखूँ, अलमारी में रखूँ कि अलमारी में रखूँ, लेकिन जब कुछ है नहीं तो कहाँ रखूँ, क्या रखूँ। कहा देखो, मुहाजिरीन की अक्सरियत तिजारत पेशा थी और अंसार की अक्सरियत काश्तकार थी। तो अब ये तो अपनी काश्त में जाते थे बेचारे, न जावे तो गाँव से भी जाऊँगी, बेटियाँ खत्म हो जाएंगी। ये बाज़ारों में तिजारत के लिए जाते थे, मक्के के मदीने के बाज़ार में भी जाते थे, शाम के बाज़ार में भी जाते थे। और कहा हमारा हाल जोड़ो न जाता, लब हसनाता, न बाल न बच्चा, बस हम तो पड़े हुए थे, दो रोटी मिल गई काफ़ी है, पेट भर जाए। और पेट हुजूर के दस्तरखान पे भर ही जाता था, इसलिए कि हुजूर जब तक असहाबे सुफ़ा को नहीं खिलाते थे खुद नहीं खाते थे। तो भाई मैं तो रोटी पेट भर जावे इतनी फिक्र थी और वो हुजूर भरवा दिया करते थे। तो ना मेरा कोई बाप था, ना मेरी कोई ज़मीन थी, ना मेरी कोई तिजारत थी जिसके लिए जाता। इसलिए सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक 24 घंटे वही मस्जिद में सुफ़े पर पड़ा रहना था। तो हुजूर जब भी और जो भी इरशाद फरमाते थे वो मैं सुनता था। तो मैं सुनता था, तो ज़ाहिर बात है मैंने ज़्यादा हदीसें सुनी,
مجھے حضور کی حدیثیں اور صحابہ کے مقابلے میں سننے کا موقع زیادہ ملا، اس لیے کہ اور صحابہ کو حدیثیں سننے کے ساتھ ساتھ دنیا کے امور نمٹانے کی بھی ذمہ داری تھی، اور مجھ کو کوئی ایسی ذمہ داری تھی نہیں تو سنتا ہی نہیں تھا۔ ایک تو یہ، اور فرمایا سننے کے بعد یاد رکھنے کا مسئلہ تو میرے لیے حضور کا ایک معجزہ کہ میں نے ایک دن حضرت سے شکایت کی کہ بہت ساری حدیثیں سنوں اور بھول جاؤں گی۔ آپ نے فرمایا چادر پھیلاؤ، نہیں چادر پھیلا دی تو حضور نے ایسے ہاتھ سے اشارہ کر کے جیسے مٹھی میں کوئی چیز لے کر کے ڈالتے ہیں جو میری چادر میں دیا، اور فرمایا کہ بد لپیٹ کے اسے پھیلا دو۔ میں نے اس کو چادر کو یوں لپیٹا اور اپنے سینے سے لگا دیا۔ یہ حضور کا معجزہ کہ جس دن سے وہ چادر یہاں لگائی تھی اس دن کے بعد سے حال یہ ہے کہ جو سن لیا اس کو بھولنے کا سوال ہی نہیں۔ اب دو باتیں ہو گئی میرے ساتھ، ایک تو زیادہ سننے کا موقع ملتا تھا، ایک حضور کے معجزے کی برکت سے قوت حافظہ بہت تیز ہو گئی تھی، اس لیے اور صحابہ کے مقابلے میں میرے پاس حدیثیں زیادہ ہیں، اور جب زیادہ ہیں تو زیادہ ہی بیان کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بنا کر کے حدیثیں بیان کرتا ہوں یا مجھے شوق محدث کہلوانے کا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ بات سمجھ گئے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ تھا، لوگ یوں کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بڑی کثرت سے حدیث بیان کرتا ہے۔ ولولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا، اور اگر اللہ کی کتاب کی دو آیتیں پیش نظر نہ ہوتی تو میں کبھی ایک حدیث بھی بیان نہیں کرتا۔ ثم یتلو، پھر وہ آیتیں پڑھ کے سنائی جن کی بنیاد پر آپ حدیث بیان کرتے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان باتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں، کھلی کھلی نشانیاں اور ہدایتیں۔ ان اب آگے وجہ بیان کرتے ہیں، ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلهم الصفق بالاسواق، میرے جو مہاجر بھائی تھے صحابہ وہ مشغول رہتے تھے بازاروں میں تجارت میں۔ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ، اور میرے انصاری بھائی کان یشغلهم العمل فی اموالہم، ان کو مشغول رکھتا تھا کھیتیوں کا عمل۔ وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، اور ابو ہریرہ یلزم رسول اللہ، وہ تو حضور سے چپکا رہتا تھا، حضور کے در کو لازم پکڑے رہتا تھا، بِشِبْعِ بَطْنِهِ، بس پیٹ بھرنے پر، یعنی صرف پیٹ بھرنے کی ضرورت تھی تو وہ حضور پوری فرمائی دیا کرتے تھے۔ وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُ، اور ابو ہریرہ حاضر رہتا تھا ان مجلسوں میں جن میں عام صحابہ حاضر نہیں ہو پاتے تھے۔ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، اور یاد کر لیتا تھا ان چیزوں کو جن کو صحابہ یاد نہیں کر پاتے تھے۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو مصعب احمد بن بکر، یہ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، یہ ترجمۃ الباب ہے کہ یاد کرتے تھے، معلوم ہوا کہ جو پڑھو اس کو یاد کرو۔ قال حدثنا محمد بن ابراہیم بن دینار عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريره قال قلت يا رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا انساه، قال ابسط رداءك فبسطته فعرف بيديه ثم قال ثم فضممته فما نسيت شيئا بعد۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں، انساہوں لیکن ان کو بھول جاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ابسط رداء کا چادر بچھاؤ، فبسطته، میں نے چادر بچھا دی، فضرب بیدیہ، حضرت نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس میں کچھ ڈالا نہیں، ڈالنے کا اشارہ کیسے، جیسے کوئی چیز ڈال رہے، اور فرمایا کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو، فضممت، میں نے لگا لیا، فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں بھولا۔ دیکھو یہاں پر بعض لوگوں کو یہ اشکال ہے
کہ اس حدیث سے ترجمۃ الباب ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ ترجمۃ الباب ہے حدیثوں کو اور علم کو یاد کرنا، اور اس حدیث میں یہ ہے کہ حضور کے معجزے کی برکت سے یاد ہو جاتا تھا، تو یاد ہو جانا علیحدہ ہے اور یاد کرنا، یہاں مدعا ہے یاد کرنا اور ثابت ہو رہا یاد ہونا، بات سمجھ رہے؟ تو یہ روایت میں اور ترجمۃ الباب میں مناسبت اور مطابقت نہیں، تو اس کو سمجھیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور دعا تو تھی ہی جس سے یاد ہوتا تھا، لیکن آپ خالی اس معجزے اور دعا پر اکتفا نہیں کرتے تھے، اس معجزے اور دعا کے باوجود عملی طور پر یاد کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ ہمارے زمانے کی طرح نہیں ہے، ہمارے زمانے کے اندر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل بھی حل ہوں، مشکلات بھی حل ہوں، لیکن ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، سب کام مولوی صاحب کرتے ہیں، پیر صاحب کرتے ہیں۔ آتے ہیں لوگ، حضرت بہت قرضہ ہو گیا، کاروبار بالکل بند ہو گیا، ہماری گھر سے نہیں نکل رہی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ کر دیجیے حضرت، بہت پریشان ہے۔ اب حضرت اسے کہتے ہیں بھی صبح کو یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، شام کو یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، فلاں وقت میں 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ لیا کرو۔ اب صاف سے کیا، نہ نماز پڑھے جا کر کے، نہ تسبیح پڑھے، نہ دعا کرے۔ اب باہر جا کے سوچتا حضرت نے ہماری بات کی طرف توجہ دی، یعنی حضرت ہی دعا کرے، حضرت ہی اس کے لیے وظیفہ پڑھے، حضرت ہی سارے مسائل حل کراوے، بس یہ تو حضرت جی کے پاس آوے اور اپنے مسائل بیان کر کے چلا جاوے۔ صحابہ ایسے نہیں، دعا بھی کراؤ، بزرگوں کے پاس جا کر، اکابر کے پاس جا کر، اپنے پیر اور استاد کے پاس جا کر دعائیں کراؤ، ضروری ہے، لیکن صرف ان دعاؤں پہ تکیہ کر کے بیٹھ جاؤ کہ حضرت جی نے دعا کر دی بس اب تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت جی کی دعا اپنا کام کرے گی، آپ کی محنت اپنا کام کرے گی۔ دعائیں بھی کراؤ حضرت جی سے، اور حضرت جی جو کچھ بتائیں دین کی روشنی میں خود بھی اس پر محنت کرو۔ حضرت جی کی دعائیں اور آپ کی محنتیں دونوں مل کر رنگ لائیں گی تو آپ کی زندگی میں باہر آئے گی۔ آپ ایک ہی رخ پہ بیٹھے رہیں بس حضرت دعا کریں گے، تو صحابہ کا یہ حال نہیں تھا کہ بس حضور نے دعا فرما دی، حضور کا معجزہ۔ بات ہے، حضور سے زیادہ مستجاب الدعوات کون ہوگا، حضور سے زیادہ صاحب کرامت کون ہوگا؟ لیکن صحابہ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ بس حضور دعا کر دیں گے کافی ہے، کچھ نہ، جان کی بازیاں بھی لگائی ہیں، محنت بھی کی ہے، سب کچھ کیا اور حضور سے دعا بھی کرائی۔ تو ابو ہریرہ صرف دعا پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ خود محنت بھی کرتے تھے، دونوں چیزیں تھیں۔ تو محنت بھی کرتے تھے، وہ جو محنت کرتے تھے وہی حفظ العلم، لہٰذا ترجمۃ الباب اس سے بھی ثابت ہو گیا۔ چلیے، وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن ابی فدیل بهذا وقال فغرف بيده فيه، حضور نے چلو بھر کر اس میں ڈالا، یعنی ایسے ڈالنے کا یہ اشارہ فرمایا جیسے چادر میں کوئی چیز ڈالی۔ وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبسسته وأما الآخر فلو بسسته قطع هذا البلوغ قال ابو عبداللہ البلوغ مجرى الدم۔ دیکھو اس حدیث کو ذرا غور سے سمجھو، اس حدیث کو بنیاد بنا کر بعض بدقسمت لوگوں نے اپنی عاقبت کو خراب کرنا شروع کر رکھا۔ یہ مسئلہ اس وقت خاص طور سے چھڑا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 تھیلے بھر کر علم حاصل کیا۔ پہلی بات تو یہ سمجھو، 2 تھیلوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں تھیلے برابر تھے۔ 2 تھیلوں کا مطلب یہ ہے
کہ میں نے دو طرح کے علوم آپ سے حاصل کیے۔ ایک علوم کا حصہ وہ ہے جو عوام کی سمجھ میں آنے والا اور عوام کے لیے مفید تھا، وہ میں نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ کچھ مختصر سی باتیں وہ بھی تھی جو عوام الناس کے سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، عوام الناس کے فائدے کی نہیں تھی، یا عوام الناس کو اس سے نقصان ہو سکتا تھا، وہ میں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ فرماتے ہیں اما احدہما فبثثت، وہ جو دو تھیلے، دو برتن، دو بورے علم کے میں نے حضور سے حاصل کیے تھے، ان میں سے ایک کو تو میں نے نشر کر دیا۔ اما احدہما فبثثت، ایک کو تو میں نے نشر کر دیا، لوگوں کو بتا دیا۔ واما الآخر، اور وہ جو دوسرا تھیلا تھا، وہ جو دوسرا برتن تھا، فلو بثثتہ، اگر میں اس کو لوگوں کے سامنے رکھ دیتا، نشر کر دیتا، بیان کر دیتا، قطع ھذا الجلعون، تو میری گردن قلم کر دی جاتی۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ حدیث کا ترجمہ سمجھ گئے؟ ابو ہریرہ کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو علوم حضور سے حاصل کیے تھے ان میں سے بڑا حصہ لوگوں کو بتا چکا، لیکن کچھ حصہ میں نے لوگوں کو نہیں بتایا۔ سمجھ گئے؟ اس پر آج پہلے بھی کچھ لوگوں نے بدتمیزیاں کی تھی، آج ایک ایسے شخص جو اپنے کو بڑا عالم کہلاتے ہیں، سلمان بن، انہوں نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر اپنی عاقبت کو برباد کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ سرکاری مولوی تھے علیہ اعظم، اور حکومت کے ڈر اور اقتدار کے فوائد کے لالچ میں انہوں نے آدھی حدیثیں بول کر آدھی حدیثیں بیان کر دی، آدھی حکومت کے خوف میں اور مفاد میں اور لالچ میں گول کر گئے۔ نعوذ باللہ۔ ہماری بات اگر صحابہ کے بارے میں یہ بات تسلیم کر لی جائے تو اس صورت کے اندر تو دین کی بنیادیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر یہ مان لیے جائے کہ صحابہ نے پورا دین امت کے سامنے نہیں رکھا تو پھر یہ دین کامل کہاں؟ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، تو کامل کہاں رہا ہے؟ صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا تمام تر دین امت کے سامنے بیان فرما دیا، اس میں کسی لالچ اور خوف کی وجہ سے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، کوئی چیز بچائی نہیں۔ بس ہماری اب سوال یہ ہے کہ جب کوئی چیز بچائی نہیں ہے تو پھر حضرت ابو ہریرہ جو کہتے ہیں کہ اگر ایک جھولا ایک تھیلا میں بیان کر دیتا تو میری گردن کٹ جاتی، کیا ہے اس کو سمجھ لو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو اور دوسرے صحابہ کو بھی فتنوں کی حدیثیں بھی بتائی۔ دیکھو کچھ حدیثیں وہ ہیں جو عمل سے تعلق رکھتی ہیں، جو چیزیں عمل سے تعلق رکھتی ہیں ان کو عوام کے سامنے بلا استثناء بیان کیے جاوے کسی فتنے کا اندیشہ نہیں، اس لیے کہ عمل سب کی ضرورت بھی ہے، عمل سب کی ذمہ داری بھی ہے، سب کو چاہیے۔ تو وہ عام سیدھی سادھی باتیں ہوتی، فلاں وقت نماز پڑھنی ہے، فلاں وقت نہیں پڑھنی، فلاں دن روزہ رکھنا ہے، فلاں دن نہیں رکھنا، فلاں کاموں کو کرنا ہے، فلاں کو نہیں کرنا، فلاں چیزیں کھانی ہے، فلاں چیزیں نہیں کھانی، فلاں باتیں بول سکتے ہیں، فلاں باتیں نہیں بول سکتے۔ یہ سب کے مطلب کی چیزیں، سب کے سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے ان ساری باتوں کو بلا کم و کاست بیان کیا، لیکن جو فتنوں کی حدیثیں ہیں ان کو عام اسٹیج پر عوام الناس کے سامنے بیان نہیں کیا، اس لیے کہ فتنوں کی باتیں سن کر لوگوں میں فتنہ پھیل سکتا ہے، گڑبڑ ہو سکتی ہے، انتشار ہو سکتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو حضور کا رازدار کہا جاتا ہے،
مدینے میں جتنے منافق تھے چھپے ہوئے سب کے نام بتا رکھے تھے، یہ منافق۔ لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی ان لوگوں کے ناموں کو بیان نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیان کرنے میں فتنہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ انہوں نے دین کو چھپا لیا۔ جو چیزیں بتائی جا سکتی ہیں وہ بتائی، جو نہیں بتائی جا سکتی ہاں ضرورت کے موقع پر وہ چیزیں خاص لوگوں کو بتائی جا سکتی ہیں۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بار پوچھتے تھے حذیفہ دیکھنا جو تمہارے پاس لسٹ ہے، فہرست ہے منافقین کی، اس میں عمر کا نام تو نہیں، آپ مطمئن رہیں آپ اس میں شامل ہیں، ضرورت کی بتا دیں، لیکن عام لوگوں کے سامنے اس راز کو نہیں کھولنا، اور یہ راز کو نہ کھولنا، ان باتوں کو بیان نہ کرنا یہ اسلام کے مفاد میں ہے۔ چنانچہ بعض باتوں کے سلسلے میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر پابندی لگائی تھی کہ یہ باتیں بیان نہ کرنا۔ پیچھے آپ نے روایت پڑھی کتاب الایمان کے اندر کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے فرمایا کہ جو شخص بھی سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، فرمایا تھا نا۔ کہا حضرت لوگوں کو بتا دو، خوش ہو جائیں گے لوگ؟ فرمایا لا فیتکلوا، اگر تم نے یہ باتیں لوگوں کو بتا دی تو لوگ اس پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ جب صرف کلمہ پڑھنے سے جہنم سے خلاصی مل جائے گی، جنت میں داخلہ ہو جائے گا، تو اب تسبیحات کیوں پڑھوں، جہاد میں کیوں جاؤں، نفلی روزے کیوں ہوں، تہجد میں اٹھ کر نیند خراب کیوں کروں، کچھ بھی نہیں کرنے کے لوگ اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تو پوری زندگی حضرت معاذ نے وہ باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں فرمائی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو معلوم ہوا کہ مصلحتاً کچھ باتوں کو عام لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا، بلکہ جو اس علم کے اہل ہیں انہی کے سامنے بیان کرنا، یہ کتمان علم نہیں ہے بلکہ یہ تقاضۂ علم اور تقاضۂ دین۔ ابو ہریرہ کی یہ کہنے کا مطلب کہ میں نے نہیں بیان کی، مطلب نہیں کہ اس کو چھپا کر کے لے گئے، میں نے بیان نہیں کی، بیان کرتا تو میری گردن کٹ جاتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کے سامنے میں نے اس کو بیان نہیں کیا، خواص کے سامنے بیان کیا، کیونکہ عوام اس کو سمجھتے نہیں اور فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ سمجھ مارے؟ اور عام کا یہ ان چیزوں کو عام لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا یہ کتمان نہیں تھا۔ یہ جو اس سے پہلو نکالا کہ یوں کہا کہ میری گردن کٹ جائے گی، گردن کٹنے کا مطلب گردن کٹنا ہی نہیں، گردن کاٹ دی جائے گی، اس میں بہت ساری تشریحات حضرات محدثین نے بیان کی، اور جو انہوں نے بیان کیا وہی مضبوط ہے، بڑے ہیں کامل ہیں، لیکن کچھ ناچیز کے ذہن پہ اس کی ایک تعبیر ہے، اسے بھی سمجھ لو، اگر ٹھیک ہو تو اللہ کا احسان ہے، ورنہ غلط ہے تو اس کو جزامت کرتے ہیں۔ گردن کٹنے کا مطلب یہاں گردن کٹنا نہیں ہے، یعنی ابو ہریرہ کو اپنی جان جانے کا خطرہ نہیں ہے۔ اس جملے کا یہ مطلب نہیں فلو بسستہ ھذا البرہ کہ اگر میں یہ حدیث بیان کر دیتا تو میری گردن قلم ہو جاتی، اس کا مطلب گردن قلم ہونا اور جان کا خوف نہیں۔ اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابو ہریرہ یوں فرما رہے ہیں کہ اگر یہ حدیث بیان کروں گا تو میری جان چلی جائے گی۔ جان کی پرواہ انہوں نے کب کی؟ ان کو جان کی پرواہ ہوتی تو یہ کفار و مشرکین کے مقابلے میں میدان جہاد میں جاتے کیا؟ جان کی تو انہیں پرواہ تھی ہی نہیں، ان کا تو یقین تھا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم، یہ تو بیچ چکے تھے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ، لہذا جان اب جائے
کب جائے، صبح جائے شام جائے، اس کی فکر ان کو تھی ہی نہیں۔ خوف قتل مراد نہیں یہاں ہے فضیحہ، کسی ایسی صورتحال کا پیش آ جانا جس میں دقتیں پیدا ہو جائیں، شرمندگی اٹھانی پڑے، بات کو سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ ہماری اردو زبان کے اندر بھی اس کے لیے محاورہ ہے، یار ایسا ہو گیا تو میری گردن کٹ جائے گی، کیا مطلب؟ یعنی ایسی بھونڈی صورتحال پیش آ جائے گی کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ وہ مجھے قتل کر دے گا، مطلب یہ ہے کہ صورتحال ناگوار ہو جائے گی۔ اب میں لوگوں کے سامنے وہ فتنوں کی حدیث بیان کروں گا، اس سے ناگوار صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ تو ناپسندیدہ صورتحال کا پیش آ جانا یہ مطلب ہے گردن کٹنے کا۔ گردن کٹنے کا مطلب قتل ہو جانا، یعنی ابو ہریرہ یوں نہیں کہہ رہے کہ اگر یہ باتیں بیان کروں گا تو مجھے پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ پھانسی پہ چڑھنے سے نہیں ڈرتے۔ اب یہ ہے کہ یہ باتیں عام لوگوں کے مطلب کی نہیں ہیں، عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر یہ باتیں بیان کر دوں تو فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ تو گردن کٹنے کا مطلب فتنہ، کہ اگر یہ باتیں بیان کر دوں گا تو فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ امت کو فتنے سے بچانے کے لیے عام لوگوں کے سامنے یہ بات بیان نہیں فرمائی۔ یہ میرے ذہن میں اس کی تعبیر آئی ہے کہ یہاں قتل مراد نہیں ہے۔ ابو ہریرہ جان کے خوف کی وجہ سے اپنی جان بچانے کی خاطر ان کو نہیں چھپا رہے، بلکہ کس لیے؟ فتنے سے بچنے کے لیے۔ جان نہیں بچانی بلکہ امت کو فتنے سے بچانا۔ ابو ہریرہ کو یہ خوف نہیں ہے کہ میری جان چلی جائے گی ان باتوں کو بیان کرنے سے، نہ، جان کی تو ضرورت ہی نہیں۔ ابو ہریرہ کا مطلب یہ ہے کہ ان باتوں کو بیان کرنے سے امت میں فتنہ پیدا ہو جائے گا، اور فتنہ پیدا ہو جانے کو گردن کٹنا کہتے ہیں۔ اور قرآن سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ قتل سے بھی بھیانک نقصانات کس میں ہوتے ہیں؟ فتنے میں۔ والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین نقصان دینے والی چیز ہے۔ ایک آدمی کے قتل سے جتنا نقصان ہوتا ہے، فتنہ اس سے کہیں زیادہ نقصان کی چیز ہے۔ تو جان جانے کا خوف نہیں بلکہ فتنے کے ابھر جانے کا خوف ہے، اور فتنے کا خوف یہ ایمان کی علامت ہے، یہ دنیا کے لالچ کی علامت نہیں ہے۔ لہذا یہ سمجھنا اور کہنا کہ ابو ہریرہ نے لوگوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ باتیں بیان نہیں کی تھی، یہ جہالت اور ایمان بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور پھر ذرا غور سے دیکھیں، جن ائمہ اور جن حکمرانوں اور جن بادشاہوں نے امت میں گڑبڑیاں کی، ظلم کیے ہیں، تشدد کیے ہیں، جن کے بارے میں فتنوں کی پیشین گوئیاں تھی، حضور نے فرمایا تھا کہ ایسے ایسے فتنے پیدا ہوں گے، تو اگر کوئی ڈرتا تو انہی سے تو ڈرتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بھائی کسی آدمی سے یوں کہا جائے کہ دیکھو 12:40 پر یہاں پولیس آئے گی، تو پولیس کا ڈر کب ہوگا؟ 12:40 کے بعد ہوگا نا، اس سے پہلے کوئی ڈر نہیں۔ تو جن لوگوں کے بارے میں وہ حدیثیں تھی کہ اس کے ذریعے یہ فتنہ ہوگا، اس کے ذریعے یہ فتنہ ہوگا، ان کا زمانہ ابو ہریرہ کو ملتا تو یہ سوچا جا سکتا تھا نعوذ باللہ من ذالک سے ان کے ڈر گئے۔ ان کا تو زمانہ ہی نہیں ملا حضرت ابو ہریرہ کو۔ ابو ہریرہ یوں فرمایا کرتے تھے، اعوذ باللہ من رأس صدیق، میں 60 سال پورے ہونے پر جو فتنہ پیدا ہوگا اس فتنے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضور کی بعثت اور ہجرت سے 60 سال پورے ہونے پر یزید کو بادشاہ بنایا گیا۔ یزید کے بادشاہ بننے سے 1 سال پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہو گئی۔ اس سے پہلے خلیفہ کون ہے؟ صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، امیر معاویہ ہیں، اور چند دن کے لیے حضرت حسن ہیں بیچ میں۔ ان میں سے کون سا شخص ظالم ہے؟
صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ. دیکھو حضرت حسن تک تو سب لوگ مان رہے ہیں، یہ بھی مان رہے جو بدتمیزیاں کر رہے ہیں کہ وہ سب کو. امیر معاویہ کے بارے میں بدتمیزیاں کرتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا، اللہ کے رسول نے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ ان کو ہدایت یافتہ بنا اور ان کو ایسا بنا جو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. جو خود ہدایت یافتہ ہو، دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ ہو، وہ ظلم و زیادتی کرے گا نہیں کر سکتے. اب کچھ لوگوں نے کچھ روایتوں میں آنے والے لفظوں کو بنیاد بنا کر بدتمیزیاں شروع کی ہیں، ان کا سہارا لیا. لیکن یہ بھی جہالت کی بات، اس کو سمجھو. بڑوں کی زبان سے نکلنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں، جو ڈانٹ ڈپٹ کے قبیل سے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی حقیقی معنی پر مقبول نہیں ہوتے. جیسے ایک حدیث ہے، تقتلک الفئۃ الباغیہ. لیکن دیکھو بھائی، حضور نے فرمایا تھا حضرت عمار کے بارے میں کہ تم کو ایک باغی جماعت قتل کرے، اور امیر معاویہ کے لشکر نے ان کو قتل کیا. لیکن دیکھو اب انہوں نے قتل کیا تو باغی ہوئے نا. تو الفئۃ الباغیہ یہ لفظ لے کر کے انہوں نے باغی کہ امیر معاویہ کو نعوذ باللہ باغی کہیں گے. لیکن یہ حد درجے کی جہالت ہے. یہ الفاظ در حقیقت شدت پر مبنی ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر مسلم شریف کے اندر روایت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقاف کی تولیت کے سلسلے میں حضرت علی اور حضرت عباس کا اختلاف. حضرت عمر نے ان دونوں کو جوائنٹ سیکریٹری بنا دیا کہ تم دونوں متولی ہو. اب ان دونوں کو متولی بنا دیا. اب دونوں متولی مشترکہ ساجے میں تولیت چلی نہیں. تو اب یہ ترکیب لگا کر کچھ لوگوں کو بنا کر کے آپ سفارش کرنا، ایسا کر دیں کہ ہماری تولیت علیحدہ علیحدہ کر دیں. ایک خاص حصے کا متولی بنا دیں حضرت علی کو، ایک خاص حصے کا متولی بنا دیں تاکہ ہم میں اختلاف ہو. اب یہ پہنچے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین اس غادر خائن آصف کے اور میرے درمیان فیصلہ کریں. غادر خائن آصف، گنہگار، خیانت کرنے والا، بدعہدی کرنے والا. یہ کس نے کہا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے. کس کے لیے کہا؟ یہ غصے کے الفاظ بڑا آدمی اپنے چھوٹے کے لیے استعمال کر رہا ہے. اب کوئی بدبخت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر یوں کہے کہ صاحب میں نے تو مسلم شریف کے اندر پڑھا، عباس کہہ رہے ہیں کہ علی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ غادر تھے، خائن تھے، عاصم تھے، تو نعوذ باللہ کہو، نعوذ باللہ، تو مانی جائے گی. اس کے بعد جو کہے گا جہنم نصیب ہوگا، اپنا جہنم میں ادھر بنائے گا. الفاظ جو آئے ہیں ان الفاظ میں تنبیہ ہوتی ہے، حقیقت پر یہ مقبول نہیں ہوتے. اور جب اللہ نے اجمالی طور پر مجموعی طور پر فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا، ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اب اس کو آپ نے بھی سمجھو. ایک شخص کا بیٹا یا ایک شخص کا شاگرد کوئی غلطی کر لی، استاد نے اور باپ نے اس کو بلا کر تماشے لگا دی، تھپڑ لگا دی، بسرا کر دی، مار پیٹ دیا، تھپڑ دیا. اب اگر کوئی آدمی کل کو سڑک پہ یوں ہو شرابی، وہ جواری آئی ہو، میں کیا کہ تیرے باپ نے کل جوئے میں تیری پٹائی کی،
تو آپ اسے گوارا کر لیں. صحابہ کرام سے بشریت کی بنیاد پر اگر چوک ہو بھی گئی ہے اللہ اس کی معافی کا اعلان کر چکا ہے. لہذا اب ان کے بارے میں لب کشائی کرنا خود کو جہنم رسید کرنا ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں. اور کچھ نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے ابو ہریرہ نے بھی یہ کہا کہ اگر میں ان سب باتوں کو بیان کر دوں تو میری گردن کٹ جائے گی. یہاں گردن کٹنے سے مراد اپنی جان کا خطرہ نہیں بلکہ فتنے کا خطرہ ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ محاورہ ہے گردن کٹنا، یہ فتنوں کے لیے بولا جاتا ہے. یار ایسا ہو گیا تو بھائی میں فلاں جگہ گیا، بھائی ایسی بات آئی میری گردن کٹ گئی تو خبر میں ہوتا تو بھی بیٹھا بات کرنا. گردن کٹ گئی کا مطلب یہ ہے کہ بڑی گھونی صورتحال پیش آ گئی، جان پہ آفت. ہاں. تو اب یہ بھونی شکل فتنے کا پیدا ہونا، تو فلو بسس یہ جو کچھ باتیں ابو ہریرہ نے بیان نہیں فرمائی عام اسٹیج پر، یہ جان کے خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ فتنے کے خوف کی وجہ سے امت کو فتنے سے اب آپ بتاؤ کہ امت کو فتنے سے بچانے کی کوشش کرنا یہ نیک کام ہے کہ برا کام ہے؟ لہٰذا اس بنیاد پر لب کشائی کرنا خود کو جہنم کے حوالے کرنے کے مترادف ہے. یہ میں نے اس لیے آپ کو خاص طور سے اس وقت یہ بات تفصیل سے بتائی ہے کہ لوگ اس کے اندر بری طریقے سے مبتلا ہیں اور اپنی آخرت کو خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حافظ تو ہاں بھائی کچھ پوچھنا کیا پوچھیے. ہاں ہاں کون سی؟ ہاں 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 فرمائیں. ہاں 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 جی جی. وہ ایک خاص وقت کی چیز ہے. دیکھو میدان محشر جو ہے اور حشر جو ہے نا وہ 5-6 منٹ کا نہیں ہے، وہ بڑا لمبا زمانہ ہے. اور اس لمبے زمانے کے اندر مختلف حالات آئیں گے. ایک وقت وہ ہوگا کہ سب ننگے ہوں گے اور یہ بالکل پہلا مرحلہ ہوگا. جیسے قبر سے اٹھیں گے تو اول وہلہ کے اندر سب ننگے ہوں گے. اسی لیے فرمایا کہ سب سے پہلے جو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، پھر سب کو لباس پہنا دیا. تو اب دوسرا مرحلہ جب سارے لوگوں پر لباس ہوگا، انہیں جب بھی لباس نہیں دیا جائے گا تبھی تو سزا ہوگی. بھائی سب کو روٹی نہیں ملی تو اب کسی ایک کے لیے کوئی شرمندگی کی بات نہیں. سب کو ملے، ایک کو منع کر دو اٹھو دسترخوان پہ تو منہ نہیں تو ذلت ہوگی. تو جس وقت میں سارے لوگ محروم ہوں گے لباس سے، وہ حشر کا سب سے پہلا مرحلہ ہے. اس وقت سب ننگے ہوں گے لیکن فوراً پھر لباس پہنایا جائے گا. ان کو جو ننگے پن کی سزا دی جائے گی اس سے وہ مرحلہ مراد نہیں ہے. اگلے مراحل میں جب سارے لوگ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، ان کو کچھ وقت کے لیے اس وقت بھی ننگا رکھا جائے گا. یہ ان کی سزا ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور کوئی پوچھنا؟ اچھا. حافظ کو دیکھو یہ ترجمۃ الباب ہے. میں نے یاد کی، حفاظت کی معلوموں کے علم کو یاد کرنا چاہیے. میں نے محفوظ کیے، اخذ کیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن، بس ان میں سے ایک فبسستہ وہ تو میں نے نشر کر دیا، واما الاخر اور دوسرا فلو بسستہ قطع ھذا البلعوم اگر میں اس کو نشر کر دوں تو میری یہ رگ کاٹ دی جائے گی. دیکھو بلعوم اور حلقوم یہ گلے کی 2 رگیں ہیں. ایک رگ وہ ہے جس میں سانس کی آمد و رفت ہے اور ایک رگ وہ ہے جس میں کھانے اور پینے کی چیزیں اندر جاتی ہیں. جس سے سانس کی آمد و رفت ہوتی ہے اسے حلقوم کہتے ہیں اور جس میں کھانے کی آمد و رفت ہوتی ہے اسے بلعوم کہتے ہیں. اسی کی تشریح کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری فرماتے البلعوم مجری الطعام، بلعوم اس رگ کا نام ہے جس سے کھانے پینے کی چیزیں پیٹ میں جاتی ہیں. تو حلقوم سانس آنے والی نالی، بلعوم کھانا جانے والی نالی، یعنی گردن کاٹ دی جائے گی. باب الانصات للعلماء.
علماء کا احترام بیان کیا جا رہا ہے۔ علماء کی مجلس میں جا کے چکر بکر مت کرو، علماء کی مجلس میں جاؤ تو بالکل خاموش بیٹھو، خاموش بیٹھو گے تو ان کی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ اور عالم کی مجلس میں جا کے آپ چکر بکر کریں تو عالم نے کیا فرمایا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ محروم ہو جائیں گے۔ تو مجلس علماء کا ادب بیان کیا جا رہا ہے کہ سبق میں جاؤ، وعظ و نصیحت کی مجلس میں جاؤ، کسی عالم سے ملاقات کے لیے جاؤ تو وہاں خاموش رہ کر ان کی باتیں دھیان اور توجہ سے سنو، فائدہ ہوگا۔ الانصات للعلماء، علماء کے سامنے خاموش رہنے کا بیان۔ علماء چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، جانشین ہیں، ان کا احترام یہ ہے کہ ان کی مجلس میں بلا ضرورت مت بولو۔ ان کا احترام یہ بھی ہے کہ ان کی مجلس میں ضرورت بھی اگر بولنے کی ہو آہستہ ہو، شور مت مچاؤ۔ پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں شور مچانے سے منع کیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور کی موجودگی میں زور زور مت بولو۔ جو ادب حضور کے لیے اللہ نے تجویز فرمایا کہ آپ کی مجلس کے اندر شور و راویلا مت کرو، علماء کی مجلس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کی مجلس میں جا کے بلندر تم کتنے ہی بڑے ہو، لیکن عالم کے پاس جاؤ تو خود کو چھوٹا بنا کر، اگر چھوٹا بنا کر کے جاؤ گے، ان کی مجلس کے ادب کو سمجھو گے تو کچھ پاؤ گے، ورنہ تو سوائے محرومی کے کچھ نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے اپنی جمع پونجی بھی دے کر کے چلے جائے۔ اللہ حفاظت کرے۔ بات سمجھ گئے بھائی؟ قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع انصت الناس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت جریر سے فرمایا لوگوں کو چپ کرو۔ کے مجلس میں، علماء کی مجلس میں حضور تقریر فرمانا چاہتے ہیں، لوگ اپنی دعا میں اس میں باتوں میں لگے ہوئے ہیں، تو فرمایا اعلان کرو کہ سب چپ ہو جاؤ، حضور تقریر فرمائے۔ تو چپ کرایا نا حضور نے، تو معلوم ہو گیا کہ علماء کی مجلس میں چپ رہنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، تم میرے بعد کافروں جیسے مت ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن مار دیں، یعنی مومن کو قتل کرے یہ بات سمجھ سے بالت ہے، کافر کرے تو سمجھ میں بات آتی ہے۔ تو گویا مومن کو قتل کرنا کافروں جیسا عمل ہے۔ لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن کو آنے لگے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ باب یستحی ذرا ان لوگوں کو مسئلہ